میں مزید تاخیر نہ کرتے ہوئے جناب عالم نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اتحاد امت کیوں اور کیسے کے موضوع کے سارے خیال کریں. آپ کا تعلق اردو ٹائمز ممبئی روزنامہ سے ہے. جناب عالم نقوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات کافی بہت ہو گئی, 2 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں. میں جو لکھ کے لایا تھا اس کو اگر میں پورا پڑھوں گا تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو ضرور سب ہو جائے گا. اگر میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کو کم سے کم آدھا پڑھنے کی اجازت دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارزقني علما ويقنا والحقني بالصالحين. ہم سورہ انفال کی 45ویں اور 46ویں آیت کریمہ کے ترجمے سے اپنی بات شروع کر رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو, جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑو جھگڑو نہیں, ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اچھل جائے گی. صبر سے کام لو, یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عزیز طلباء, امت کے آلام و مسائل کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. پوری امت آج شدید آزمائشوں سے دوچار ہے. ایک طرف ہزاروں خانوں میں بٹی ہوئی پوری دنیا ہمارے خلاف اس طرح متحد ہے کہ بلا مبالغہ ایک جسم نظر آتی ہے, تو دوسری طرف جس امت مسلمہ کو جسد واحد کی شکل میں بنیانی محسوس سیسا کلائی ہوئی دیوار ہونا چاہیے تھا, وہ امت اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف اپنے دفاع میں متحد ہونے کے بجائے نہ صرف جدال باہم اور برادر کشی کا شکار ہے, بلکہ خاص بلاد اسلامیہ میں خانہ جنگی کے عذاب میں بھی گرفتار ہے. ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ صہیونی فتنہ اس قدر طاقتور ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے سب سے بڑے حلیف اور معاون امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی, اور وائٹ ہاؤس کے مکین باراک اوباما نے یہ کہہ کر ایک طرح سے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کہ بنیامین نیتن یاہو کے برسر اقتدار رہتے ہوئے وہ مغربی ایشیا کے قضیے کے 2 ریاستی حل کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں. صہیونی مقتدرہ نے بھی اپنے نئے عالمی نظام اور عالمی حکومت کے قیام کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اب امریکہ کے بجائے چین, روس اور ہندوستان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو دوسری طرف 57 ملکوں اور قریب 150 کروڑ کی آبادی والی امت مسلمہ قلب مسلم میں 67 برسوں سے پیوست صہیونی خنجر کو نکالنے کے بجائے قبلہ اول مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے بجائے اور 9 سال سے 21ویں صدی کے شیب ابی طالب بنے ہوئے محصور و مقہور غزہ کی معاشی اور تصویری ناکہ بندی ختم کرانے کے بجائے برادر کشی اور خانہ جنگی میں مصروف ہے. میں اسرائیل کے ہاتھوں شرمناک شکست کے 48 سال بعد عرب لیگ نے ایک مشترکہ عرب فوج بنائی تھی, تو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے نہیں, اپنوں ہی کی سرکوبی کے لیے, جنہیں مذاکرات کی میز پر لانا اور ایک منصفانہ اور باعزت معاہدہ کرا دینا جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہوتا کچھ ایسا مشکل ہی نہ تھا. حکمرانوں کا مخالف حوثیوں کا ایک طاقتور گروپ کو خود سعودی عرب کے دارالسلطنت ریاض میں آ کر سے فریقی ہم مذاکرات کے لیے تیار تھا.
حضرات، میں نے کچھ آیات کریمہ کے ترجمے صرف نقل کیے ہیں اور چند احادیث، میں صرف ان ترجموں کو اور احادیث کو پڑھنے کے بعد بہت مختصر کر دوں گا اپنی بات. قادر عزیز، سورہ مبارکہ مائدہ کی 82ویں آیت میں جو 6 پارے کی آخری آیت بھی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب پر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں تکبر اور غرور نفس نہیں ہے. اسی سورہ مائدہ کی 8ویں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. دیکھو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے منہ موڑ لو. عدل کرو، یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اور سورہ نساء کی 75ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مرد، عورتوں اور بچوں کو چھڑانے کے واسطے جنگ نہیں کرتے جو بے بسی کے عالم میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اچھی طرح ہمیں بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا، اور تو خود ہی کسی کو اپنی طرف سے تمہارا مددگار مقرر فرما دے. اور سورہ آل عمران کی 139ویں آیت میں یہ میٹھا جافتہ بھی ہے کہ دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اور سورہ حجرات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کی نئی آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور پھر بھی اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، تب ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور سورہ انفال کی آیت 59 کا 63 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کافر غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ سورہ انفال کی 60ویں آیت کا ترجمہ ہے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے اپنی استطاعت بھر زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کرو، اور تیار بنے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، خوف زدہ کر سکو. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پورا پلٹا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا. اور اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا امی و ابی کی چند مشہور اور متفق علیہ حدیث کا ترجمہ بھی سماعت فرما دیجیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہمی یگانیت، محبت و رحمت اور لطف و کرم میں اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی سی ہے. اگر ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم ہی شب بیداری اور بخار میں اس کا شریک ہو جاتا ہے. حوالہ میں نہیں دے رہا ہوں. اب مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے. مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے. مومن کو قتل کرنا کفر ہے اور اس کو گالی دینا فسق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں اس شخص کو جنت میں مقام دلانے کا جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے سے گریز کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں گھر تعمیر فرمائے گا. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں
اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے اس کا پڑوسی مطمئن ہو کہ اس سے تو کبھی کوئی نقصان پہنچے ہی گا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. بازار میں کوئی چیز بکتی ہو تو خریدنے کی نیت کے بغیر اس کی قیمت نہ بڑھاؤ, اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے ازراہ حفاظت نہ پھیرو, اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے. لا کے بندو ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس کی مدد سے ہاتھ کھینچے اور نہ اس کو حقیر جانے. مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے, اس کی عزت, اس کا خون, اس کا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی آبرو کی حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہروں کو آگ سے دور کر دے گا. اور جس کسی نے اپنے کسی بھائی سے اس کی عزت یا کسی چیز میں کوئی زیادتی کی یا جرم کیا ہو تو وہ آج ہی اس سے معاف کروا لے, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جب نہ دینار چلے گا اور نہ درہم. اگر کوئی نیک عمل ہوگا تو اس میں سے اس کی زیادتی اور ظلم کے فقط لے لیا جائے گا, اور اگر کوئی بھی نیکی نہ ہوگی تو اس مظلوم کے گناہ اس ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. میرے عزیزو, اختلاف سے مفر نہیں, کیونکہ یہ تنوع ہی کی ایک شکل ہے, اور تنوع فطرت کا حادثہ ہے. مشکل اس وقت ہوتی ہے جب اختلاف کو اختلاف, انتشار اور تنازع بنا دیا جاتا ہے, اور اختلاف کا فکر میں اس وقت بدلتا ہے جب لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں. اختلاف کا کیسا بھی ہو, اسے جڑ سے ختم کر دینا اس دنیا میں تو انسانوں کے لیے ممکن نہیں. اگر ہوتا تو قرآن کریم میں 2 سے زائد مرتبہ یہ بات نہ دہرائی گئی ہوتی کہ وہ ہمارے اختلافات کی حقیقت قیامت میں ہم پر کھولے گا. مثلاً سورہ نحل کی 92 اور 93 آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ ضرور قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. کیونکہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے, اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے, اور تم سے تمہارے اعمال کی پاس کو وہ کر رہے ہیں. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ بن گئے, یقیناً ان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے, وہی ان کو قیامت کا روز بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. سورہ نام کی 159 آیت کا ترجمہ تھا, اور یہ کہ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا, مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے, اور میرا ربی سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے کہ جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی آزادی انتخاب اور اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے تمہیں پیدا کیا تھا, اور تیرا رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. سورہ ہود کی 128 اور 119 آیت کا ترجمہ تھا. اور بس آخر میں سورہ شورہ کی 10ویں آیت کا ترجمہ کہ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا رب ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے, اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. حضرات, چھوڑ رہا ہوں, اور آخری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. اب یہ بس آخری چند پیراگراف ہے, نہیں وقت نہیں ہے, بہت آخری ہو چکی ہے. سن لیجیے, یہ چیزیں چھپتی رہتی ہیں, آپ نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹائم تک چھپ جائے گا, دیکھ سکتا ہے. جی اب مجبوری ہے, کوئی بات نہیں, وہ بھی ضروری تھا. بس ملاحظہ ہوا آخری چند چیزیں بالکل. یہ اب جو چیزیں میں نے لکھی ہیں, میں صحافی ہونے کی حیثیت سے لکھی ہیں, میرے دل کا درد ہے ہمارے. اگر ہم اپنی فکر اور معاملات میں اتنے شدید ہیں کہ خود اپنی صفوں میں اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتے, تو ہم دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ امن و اتحاد اور وسعت و برداشت کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟
اور ان سے دوسروں سے امن و برداشت کا مطالبہ کرنے کے حد بجانب کیوں نہ مطالبہ کرنے میں حد بجانب کیوں نہ ہو سکتے؟ اگر ہم اپنی اقلیتوں کو برداشت نہیں کر سکتے اور جہاں ہم خود برسر اقتدار ہیں اور سیاہ و سفید کے مالک ہیں وہاں اپنی اقلیتوں کے ساتھ اگر انصاف نہیں کر سکتے یعنی ان کے ساتھ معاملات میں توازن و اعتدال قائم نہیں رکھ سکتے تو جہاں ہم اقلیت میں ہیں اور اپنی اکثریت کے ظلم و تعدی تعصب جانبداری اور بدسلوکی و ناانصافی کا شکار ہیں وہاں ان سے فری مطالبہ کرنے میں خدرا فضیحت و دیگرہ نصیحت کے اعلان سے کیسے بچ سکیں جب ہم خود بشرط اقتدار و اختیار اپنی اقلیتوں کو جینے کا حق نہیں دے سکتے بلکہ انہیں کافر قرار دے کر ان کا قتل عام باعث ثواب سمجھنے لگے ہیں تو ہم دنیا کی ظالم و قاہر اکثریتوں سے جینے کا حق آخر کس منہ سے مانگ سکتے ہیں؟ جہاں یہودیوں عیسائیوں اور مشرکوں سے ہمارا سابقہ ہے اور جہاں ہم اپنی علیحدہ دینی مذہبی لسانی ثقافتی شناخت کی بنیاد پر ہر درجے کی غیر رواداری تعصب امتیاز اور بنیادی حقوق کی پامالی کے روز شکار ہو رہے ہیں وہاں ہم ان سے یہ تمام حقوق اپنے لیے کس منہ سے طلب کر سکتے ہیں جبکہ ہم خود اپنے زیر اقتدار علاقوں میں آباد اقلیتوں کے حقوق انسانی کے انکاری ہیں ہم امریکہ ہندوستان اور اسرائیل میں تو نسل پرستی اپارٹھیڈ کے خلاف لڑ رہے ہیں یا لڑنا چاہتے ہیں اور متمنی ہے کہ پوری مہذب دنیا ہمارا ساتھ بھی دے لیکن خود اپنے زیر اقتدار علاقوں میں نسل پرستی قبیلہ پرستی اور اقلیت دشمنی میں سرگرم گروہوں کی حمایت کرتے ہیں کہیں کھلے عام تو کہیں درپردہ تو ہم دنیا سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری اس منافقانہ روش کے باوجود ہماری غیر مشروط حمایت جاری رکھے گی ہم مظفر نگر ملیانہ ہاشم پورہ گجرات جمشید پور جبل پور اور بھاگل پور وغیرہ میں اکثریت کی دہشت گردی اور کشمیر سمیت پورے ملک میں سیکورٹی فورسز کی صفاقی کے شکار ہیں ہماری ایک مسجد پر پہلے طاقت اور اقتدار کے بل پر ناجائز اور آسمانہ قبضہ کر دیا گیا اور پھر بھیڑ جمع کر کے اسے آخری حد تک مشتعل کر کے اس مسجد کو شہید کر دیا گیا لیکن ہمیں انصاف نہ ملنا تھا نہ ملا لیکن خود ہم نے ان علاقوں میں جہاں ہمارے ہی ہم مذہب برسر اقتدار ہیں اور جہاں ہم اکثریت میں ہیں ہم نے دنیا کے سامنے کون سا نمونہ پیش کیا کیا ہم اپنے اقتدار و اختیار والے علاقوں میں قرآنی اخلاق و کردار اور اسوہ حسنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل اسلامی خلافت و ریاست کا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ ہاں بے شک اصول کو یہی ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایک جرم دوسرے جرم کا جواب نہیں بن سکتا ایک ظلم دوسرے ظلم کا جواب ایک ظلم کو دوسرے ظلم کا جواب نہیں بنایا جا سکتا ایک دہشت گردی کو دوسری دہشت گردی کے جواب میں پیش نہیں کیا جا سکتا ظلم ناانصافی اور دہشت گردی ہر حال میں ہر زمانے میں اور ہر مقام پر قابل مرمت اور مستوجب سزا ہی ٹھہریں گے لہذا اب دنیا کو محض یہ بتاتے رہنے سے کام نہیں چلنے والا لہذا دنیا کو محض یہ بتاتے رہنے سے کام نہیں چلنے والا کہ اسلام تو خالص دین امن و سلامتی اور دین رحمت و رافت ہے اور اس لیے کہ دنیا قول نہیں عمل دیکھتی ہے کردار دیکھتی ہے ثبوت مانگتی ہے ایسا ثبوت جسے ننگی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکے ہم اسلام کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ سب حق ہے سچ ہے درست ہے اور برحق ہے لیکن سورہ منافقون یاد ہے آپ کو کہا جا رہا ہے جزائی آیت کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ آپ ضرور اس کے رسول ہیں مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ہیں اور جھوٹے ہیں تو عزیزو ہمیں اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ کہیں خدا نخواستہ ہم کسی قسم کے جھوٹ اور منافقت کا سہارا تو نہیں لے رہے کوئی جواب دینے والا ہمیں یہ جواب دے سکتا ہے کہ بے شک
تم کہہ تو صحیح رہے ہو، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام تو نام ہی امن و سلامتی کا ہے، بس یاد نہیں، اسلام تو نام ہی امن و سلامتی کا ہے، کسی بھی طرح کی دہشت گردی، ارہاب اور ظلم و ناانصافی سے اس کا ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ لیکن تم جھوٹے اور منافق ہو، کیونکہ وہ اسلام تو صرف قرآن و سنت کی کتابوں میں بند ہے۔ ہمارے سامنے تو ایران اور عراق، سیریا اور لیبیا، یمن و سعودیہ، نائجیریا اور کینیا اور افغانستان اور پاکستان وغیرہ موجود ہیں، جہاں تم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو وحدت کلمہ کی نسبت سے مسلمان بھی ہیں اور جن سے تمہارا دینی و مذہبی، لسانی و قبائلی، ملکی اور قومی اور سب سے بڑھ کر انسانی اخوت کا رشتہ ہے، لیکن تم کو ان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہو جو مثال کے طور پر ہندوستان، برما، میانمار، چینی ترکستان، تھائی لینڈ، فلپائن، وسطی افریقی ریپبلک، کانگو اور اسرائیل وغیرہ میں غیر مسلموں کے اقتدار میں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا ہم سے قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ جب ہم نے تمہیں اپنی زمین میں کچھ خطوں پر اقتدار بخشا، تم نے ہمارے دین کا جھنڈا کیسے بلند کیا؟ عزیز ساتھیوں، مقامی پیغام امت مسلمہ، امت واحدہ کا مصداق بنے بغیر کم از کم اس آخری زمانے میں تو 21ویں صدی کے دجالی فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کا اتحاد انعام الہی تو ہے ہی، فریضہ بھی ہے، جس کی ادائیگی ہر فرد مسلم پر واجب ہے۔ مربی و مرشدی پروفیسر رشید کوثر فاروقی نے 1997 میں جو بات کہی تھی وہ آج 18 سال بعد بھی اتنی ہی صحیح ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جب وہ یہ سب لکھ رہے تھے تو ان کی دوربین نگاہوں کے سامنے آج کا منظرنامہ تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جہاں تک اسلامیان ہند کا سوال ہے تو میرے علم کی حد تک وہ جس صورتحال سے دو چار ہیں اس کی نظیر تاریخ عالم میں دور فرعون کی امت موسوی کے سوا کہیں نظر نہیں آتی۔ اگرچہ مماثلت سقوط اندلس سے بھی ہے، بلکہ یہ صورتحال نازک تر ہے کہ اب اگر کوئی ہجرت بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے وادی یثرب تو خیر ہے ہی نہیں، کوئی ہامون دیا جیسا صحرا بھی نہیں جہاں بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے تھے۔ اور ادھر عالمی منظرنامہ اس درجہ ہوش ربا ہے کہ عاشوں میں تعداد کی اس کے سامنے ہیچ نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ کی زمین اللہ کے نام لیواؤں پر اتنی تنگ نہ تھی اور نہ ان کے خلاف اتنے دوررس اور عالمگیر منصوبے تھے۔ کہیے تو کیا کہیے، کہیے تو کیا کہیے، اور کہیے تو سننے والا اور شنیدنی کو کردنی میں بدلنے والا کون ہے؟ وقت اتنا کم اور معدوم ہے اور احوال ایسے ہیں کہ اصلاح قادر مطلب کے سوا فی الحال کسی کے پاس کا روح معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں بھی طرح طرح سے پک کر رکھا تھا۔ ہم بھی روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً وہی شروع کر رہے ہیں، آپس میں منتشر خیر امت اور امت وسط کی ذمہ داریوں سے غافل یا شترمرغ کی طرح یا شترمرغ کی پیروی۔ بس ایک شعائے امید کہ اگرچہ بڑی خفیف اور بہت نہیں ہے، اعلائے کلمۃ الحق ہے جو اس وقت جہاد ہی نہیں افضل جہاد ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ سچ سننے والے کتنے ہیں، مگر اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ حق گو پر نہ عدم سماعت کی ذمہ داری ہے اور نہ گرانوشی کی۔ اسے تو حق کہنا ہے، اور حق اسی لیے کہنا ہے کہ اسے سنا جائے یا نہ سنا جائے، مگر کہا جائے، متصل کہا جائے، مکرر کہا جائے۔ سن لو میری نوا، یہ شاید وہ آخری بلبل ہوں جس کو تاک لیا ہے عقاب نے۔ بات و تابانہ الحمدللہ۔